اختیار ولی صاحب، کیا وجہ ہے، کیوں حکومت بضد ہے کہ ذاتی معالجین کی ملاقات بھی عمران خان سے نہیں ہونے دی جا رہی؟ جب پہلے معاملہ تھا عمران خان کی فیملی کی ملاقاتوں کے حوالے سے یا وکلا کے یا پارٹی کے رہنماؤں کی ملاقاتوں کے حوالے سے، تو حکومت کا یہ موقف تھا کہ وہ باہر آ کر سیاسی بیانات دیتے ہیں اور اس سلسلے میں وہ آ کے باہر پریس کانفرنس کر کے معاملات کو خراب کرتے ہیں، ماحول کو خراب کرتے ہیں۔ لیکن ذاتی معالجین نے تو خان صاحب سے ملنا ہے، تحریک صاحب یہاں تک کہہ چکی ہے کہ وہ باہر آ کر کوئی بیان بھی نہیں دیں گے، سیاسی کوئی بات چیت نہیں ہوگی باہر آ کر، تو پھر کیا مسئلہ ہے ملاقات ہونے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سمر عباس بھائی۔ ان کی یقین دہانیوں کا جو ہے اس کا کتنا اعتبار بندہ کر سکتا ہے؟ بات تو ساری کلیئر ہے۔ دیکھیں، میں جب بھی اس طرح کی ڈسکشن پہ بیٹھتا ہوں تو یہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ عدالت کا ایک فیصلہ جو ہے وہ موجود ہے کہ جو بندہ سزا یافتہ ہو، ڈسکوالیفائیڈ ہو، نااہل ہو، اس کو سزا سنائی جا چکی ہو، اس کا اپنی پارٹی کی سربراہی کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کے فیصلوں میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ جبکہ یہاں پر ان کی ملاقاتوں میں تو اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے فیصلے ہوتے ہیں، اپوزیشن لیڈر سینٹ کے تقرری کے فیصلے ہوتے ہیں، ایک وزیر اعلیٰ سے استعفیٰ لے لو، دوسرے وزیر اعلیٰ کو نامینیٹ کر دو۔ تو یہ تو وہ ساری انفلوئنس ہے جو جیل مینول کے خلاف ہے۔ جیل مینول تو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی قیدی کی جو ہے صحت ٹھیک نہیں ہے تو اس کی فیملی کے ساتھ رابطہ کرنا ہے۔ اگر اسے کوئی عارضہ لاحق ہے، وہ بیمار ہے، تو اس کی فیملی سے پہلے اس کی فیملی کے ساتھ رابطہ کرنا ہے، لیکن آپ نے فیملی کے ساتھ رابطہ کیا ہی نہیں ہے، بتایا ہی نہیں ان کی فیملی کو۔ آپ اس کی فیملی کے ساتھ کرانی ہے نہیں، فیملی کے ساتھ ملاقات اس وقت ہوتی ہے جب ان کو آن بورڈ لیا جاتا ہے، انفارم کیا جاتا ہے، جب کوئی بات تشویشناک، آپ نے فیملی کو انفارم کرنا ہوتا، آپ نے انفارم بھی نہیں کیا فیملی کو نا۔ اگر کوئی تشویشناک بات نہیں ہے، روٹین کی ہے، اور تو اتنی کوئی سمجیدہ بات نہ ہو تو اس میں فیملی کو آگاہ کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ روٹین کا چیک اپ تو اڈیالہ جیل کے اندر بھی ہو رہا تھا۔ تشویش تو تب بڑی ہے کہ جب انہیں اڈیالہ جیل سے نکال کر لایا گیا ہے پیمز اسپتال میں، وہاں کا پروسیجر بھی ہوا ہے، اس سے کافی بڑی طریقے سے آپ کے اندر اتنی بات ہے۔ جیل میں تو باقی سارا طبی معائنہ، فیسیلیٹیشن وہ سب موجود ہے، لیکن آنکھوں کی دیکھنے کی مشینری تو وہاں موجود نہیں ہے نا۔ اب اس کے لیے آپ کو پھر ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے ان کو ہاسپٹل لایا گیا۔ ایک پروسیجر تھا جس کو یہ آپریشن بھی کہتے ہیں، جس کو یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں، لیکن وہ دیٹ وازنٹ اے سیریس پروسیجر، دیٹ وازنٹ اے سیریس کنڈیشن۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب جتنا تھا اتنا ہی تھا، اس کو ایگزیجریٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ ویسے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات موجود تھے ملاقاتوں کے حوالے سے، ان پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ جو پنجاب حکومت ہے یا مرکزی حکومت ہے وہ ڈالتی رہی معاملہ سارا جیل حکام کے اوپر، جیل حکام صوبائی حکومت پہ معاملہ ڈالتے رہے۔ اب اگر چیف جسٹس صاحب پاکستان کہہ دیتے ہیں ملاقات کے حوالے سے، ڈاکٹرز کو رسائی دینے کے حوالے سے کہہ دیتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی وہی اس آرڈر کا حال ہوگا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا ہوا تھا، عمل درآمد نہیں ہوگا، ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی۔ عدالتی حکم سر آنکھوں پر، بالکل اس کو آنر کریں گے، ڈس آنر بالکل بھی نہیں کریں گے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے، ایک قیدی جب آپ کی قید میں ہوتا ہے تو آپ نے صرف اس کی آزادی لی ہوتی ہے، اور جیل میں جو لوگ قید ہوتے ہیں ان کی وہ آزادی وہ چھینی جاتی ہے، ان کی زندگی نہیں چھینی جاتی۔ یہ ہم کسی کی زندگی پر کھیلنے والے لوگ نہیں ہیں کہ تسلی نہ ہو تو پھر آپ شوکت خانم کا بورڈ بٹھائیں اور پھر ان سے چیک کرائیں، اس طرح نہیں ہے۔ اب تو وہ شوکت خانم کا مطالبہ کر نہیں رہے، وہ تو ایک اسلام آباد کے نجی اسپتال کے ڈاکٹر کہہ رہے کہ انہیں رسائی دے دی جائے وہاں پہ۔ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب نواز شریف کے معالجین نے کہا کہ ان کی حالت تشویشناک ہے، تو ان کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اس وقت کے وزیر اعظم نے پھر شوکت خانم کے اسپتال کا بورڈ بھجوایا، اور انہوں نے پھر رپورٹ دی کہ واقعی ان کی حالت لیکن پھر بھی اس وقت کے وزیر اعظم نے سابق وزیر اعظم کو علاج کے لیے ملک سے باہر بھیج دیا تھا، آپ تو ایک معالج کو رسائی نہیں دے رہے۔ کیونکہ ان کی حالت تشویشناک تھی۔ اگر تشویشناک نہ ہوتی تو ان کو باہر کبھی نہیں جانے دیتے، شاید اسپتال تک بھی نہ جانے۔ اختیار ولی صاحب، کل شام تک آپ نے یقین دہانی کروا دی، اس کے بعد پھر آج وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ مکر گئے ہیں ڈاکٹر کو رسائی دینے کے حوالے سے۔ آپ بھی 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ اسے یقین دہانی لے لیں کہ کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی۔ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پڑھتے ہیں، ولد والین تک جاتے نہیں ہیں، آدھی بات کرتے ہیں، آدھی آیت پڑھتے ہیں،
वजीरों का नाम बताएं जिसके साथ आप राब्ते में थे, और आप इतने। दूसरी बात ये है कि वो जो बेइख्तियार वजीर हैं, जो बेइख्तियार हुकूमत है, जिसको आप बेइख्तियार कहते हैं, आप कहते हैं उनके पास तो इख्तियार ही नहीं है, आप उनके साथ मुज़ाकरात भी करते हैं। ये मेरे लिए तो बड़ी कोई मुज़िका खेज बात है। आप तो हमेशा यही कहते हैं रसाई की बात कर रहे हैं, वो रसाई की बात कर रहे हैं कि डॉक्टर को रसाई देने के वाले से ये आपके तो कहते बुदरानी हैं, ये यकीन तो दहानी का कहते हैं कि जायजा कर रहे हमारे हैं। पास तो रसाई का इख्तियार नहीं है ना, ये तो हमेशा यही कहते हैं, फिर हमसे गिला भी करते हैं। हमें तो समझ नहीं आती। आप एक बात करते हैं कि हमने बात छुपाई क्यों। समर अब्बास भाई, एक बात होती है छुपाना, एक होता है कि कोई बात बताने के लायक हो या नहीं हो। जो मामला थे इमरान खान की सेहत के हवाले से, वो संजीदा थे, लेकिन वो काबिल तशवीश नहीं थे। संजीदगी इतनी थी कि हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, उनको डॉक्टर से चेक कराया, डॉक्टर्स पिम्स से आए, उन्होंने कहा कि हमें इनको अस्पताल ले जाना पड़ेगा। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अस्पताल लेकर गए, जो रूटीन की मामूली कोई प्रोसीजर था वो कर लिया, वापस आ गए। उन्होंने अपने होशो हवास में खुद अपना जो साइन है वो दरखास्त पे, वो फाइल पे उन्होंने कागज पे खुद साइन किए हैं। और ये अब उस चीजों को गडमड करके, एग्जेजरेट करके बहुत बड़ा बना के पेश कर रहे हैं। नवाज शरीफ की बीमारी लेकिन के मुतालिक ये जाहिर है, इसके साथ लेकिन ये जाहिर है तो ला रहे हैं। एक